بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ہماری جنریشن جو ہے، اب جو نئی جنریشن، جوان جنریشن ہے، اس پر کئی طرف سے، ہر سمت سے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر سے، سائڈوں سے جتنے حملے اس وقت ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک سب سے زیادہ خطرناک حملہ ہمارا میڈیا کا بھی ہے، جس میں اینکر حضرات جو ہیں وہ اپنا پورا حصہ ڈال کر اپنا کردار نبھا رہے ہیں اور اس میں صبح اور شام حصہ لے رہے ہیں۔ پچھلے چند دنوں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب بڑے محسن ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اس پہ بات کی، اور وہ بات جو ہے جن لوگوں سے وہ مخاطب تھے، جس زبان میں وہ مخاطب تھے، ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے۔ وہ حضرات ایسے ہیں کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، وہ تو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عقل مند ہیں۔ وہ جب 5 منٹ کی بریک آئی اور اپنی اس بریک میں انہوں نے وہ ٹی وی لگاتے ہیں، سوئچ آن کیا اور 2 منٹ کی خبریں جو ہے نا، پورے دن کی خبریں وہ سن کے اپنا ایک مائنڈ بنایا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں آج یہ دن کی یہ خبریں، اور اپنا اس کے بعد اپنا کاروبار جو ہے، اپنی پڑھائی، وہ جس شعبے میں ہے اس کو وہ اپنا منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ جو طبقہ پس رہا ہے نا، جو پس رہا ہے، میں ان کو آج آسان سادہ لفظوں میں میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرا دل تو بڑا کر رہا ہے کہ میں ان کرداروں کو بڑے سخت لفظ دوں، لیکن چونکہ میرے اندر ضمیر میں کئی عرصے سے اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا اور میرے اندر ایک لاوا پھٹ رہا تھا۔ ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ۔ انفرادی گناہ پہ تو آپ جو ہے کبھی اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، یا اس کا نقصان صرف آپ کی ذات تک رہتا ہے اور وہ اس کا حساب جو ہے اللہ آپ کو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو نقصان آپ میرے پاکستان کی نسلوں کا کر رہے ہو نا، اس سے میرا خون کھول رہا ہے، اور میرا ان کے حق میں جو میں کر سکتا ہوں، میں آواز اٹھا سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں پلیٹ فارم پر، تمہارے ہی اس پلیٹ فارم پر، میڈیا پر آ کر ان کے حق میں بات کر سکتا ہوں، اور میں اس کا حق آج ادا کر رہا ہوں، اس کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب چند دن ہوئے ہیں عمران خان کو گرفتار ہوئے۔ اب ان چند دنوں کی جو خبر ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اس کو جو ہے ایک سیشن جج ہمایوں دلاور نے ایک 3 سال کی سزا اور جو ہے وہ سزا سنائی، اور نااہلی کی سزا جو ہے دی، اور اس کے بعد پولیس نے آ کر زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ اسی دن وہ ان کو بائی روڈ لے کے اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، جہاں رستے میں انہوں نے طے کیا کہ وہ اسلام آباد کی بجائے اٹک جیل میں لے کے ان کو وہاں پہ لے گئے۔ اٹک جیل میں 2 دن تک وہ انہوں نے کسی کو ملنے نہیں دیا۔ دوسرے دن جا کے وکلا کی کوشش اور ان کی انتھک محنت سے جو ہے وہ ان کو اجازت ملی، چند وکلا کو، اور وہ ان سے مل پائے، اور انہوں نے حال دیکھا وہاں کس کمرے میں ہیں، کس کلاس میں رکھا گیا، کن کن کو ملنے کی اجازت ہے۔ اور پھر تیسرے دن جا کے عمران خان کی ایک اور خبر بنتی ہے کہ عمران خان کو جو ہے ایک اور کیس میں، وہ جو وکیل کا کیس تھا کوئٹہ والا، اس میں اس کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے اور وہ منسوخ ہو گئی ہے، اور وہ ایک نیا جو ہے وہ ایک اپنا کیس جو تھا وہ اس پہ ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد آج جو ہے بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں، ان کو اجازت ملی ہے ان کو ملنے کی، اور وہ ملی ہیں، اور عمران خان نے اپنے چند الفاظ جو اپنے کارکنان کے لیے کہے تھے اس وکیل کے ذریعے، اس نے آ کر بیان کر دیے۔ اب میرے پیارے پاکستانیوں، آپ اس میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک اینکر کو اٹھا کر دیکھ لیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ ایک اینکر کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس کے اس پورے 4 دن کی جو خبریں ہیں، جو صبح سے شام تک وہ آپ کو خبروں سے اس میں دجالی ٹیم کے اندر اس نے آپ کو پھنسایا ہوا ہے۔ ایک تو وہ آپ کے ذہن پر پوری طرح ذہنی طور پر آپ کو اس نے مفلوج کیا ہوا ہے۔
آپ کی انرجی کے اوپر اس نے پورا قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کی طاقت، ذہنی سوچنے کی طاقت پر. جس طرح ایک گھوڑے کو میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ وہ اینک کے 2 چمڑے کے وہ لگا دیتے ہیں نا آنکھوں کے، نہ آپ نے رائٹ دیکھنا ہے نہ لیفٹ دیکھنا ہے، سیدھے دیکھنا ہے. اور اس نے منہ کے اندر لگام ڈالی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے آپ کو لیفٹ رائٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس ایک سڑک کے اوپر ہی بس منہ نیچے کر کے سیدھے چلتے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. آپ نے صرف اس ٹانگے کو کھینچنا ہے. آپ نے کسی گھوڑ سواری کے میدان میں جا کے حصہ نہیں لینا. آپ نے اپنے جوہر کسی اور میدان میں جا کے نہیں دکھانے. آپ نے صرف اسی سڑک پہ میری مرضی سے دوڑنا ہے، بس اے سے بی تک جانا ہے. اور اس سے اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ کوچوان، جو گھوڑے کا کوچوان ہوتا ہے نا، وہ اپنے ٹانگے کے استعمال کے لیے اس کی ساری صلاحیتیں ضبط کر لیتا ہے اس میں کہ یہ کچھ اور نہ سوچ سکے، کچھ اور نہ کر سکے. بس اسی اس میں وہ گھوڑ جو میرا ٹانگا ہے اس کو وہ اے سے بی تک پہنچ جائے. یہی حال ہمارے آج کل کے میڈیا کے اینکروں کا. اس نے ہماری نئی نوجوان نسل کے ذہنوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. وہ اپنی مرضی سے تنکی لگا کر رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ، آگے پیچھے اوپر نیچے، جس طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح ان کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. یہ ایک جس طرح چیلیں نہیں ہوتی، چیلیں، وہ کسی جانور کو کہیں مرنے کی خبر ملتی ہے تو وہ چیلیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، انتظار کرتی ہیں، اور وہ جانور آخری سانسوں میں ہوتا ہے، ابھی مرا نہیں ہوتا، تو اس کو خوف دلا رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو باور کروانا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ تمہارے اب موت کے آخری دن ہے، تمہارے آخری سانس ہیں، بس مرنے والے ہو، تم مر چکے ہو، بس تم ختم ہو چکے ہو. کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا انہوں نے گوشت کھانا ہے. تو کچھ اس طرح کے میڈیا جو ہمارا غریبوں کا، ہمارے نوجوان نسل کا خون تک چوسنا چاہتی ہیں، وہ آج میڈیا پہ آ کے صبح ان کی خبریں کچھ اور ہوں گی. وہ پارٹی کا، وہ چاہے کسی پارٹی کا ہو، آپ ان کی خبریں دیکھ لیں کہ صبح کے ٹائم وہ پتہ نہیں واہ ویلا مچا دیتے ہیں، اور دوپہر کی ان کی خبر بالکل مختلف ہوتی ہے، اور شام کی مختلف ہوتی ہے، اور رات کو لیٹ تک بھی وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اس وقت وہ آپ کو، آپ کی نیند حرام کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا سوچا چھوڑ کے جانا ہوتا ہے کہ جس سے آپ رات کی نیند بھی پوری نہ کر سکیں. اور جب آپ صبح اٹھیں اور بالکل انرجی لیس، آپ بالکل انرجی لیس ہوں، آپ کے اندر کوئی طاقت نہ ہو، نہ سوچنے کی، نہ جسمانی، آپ کچھ کر نہ سکیں، سب سے پہلے صبح پہ آ کے کیا کریں کہ جس کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اس کا آ کے چینل کی وہ خبر دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن کو اور مفلوج کیا جائے. اب میں بتاتا ہوں آسان لفظوں میں کہ ایک ڈیم ہے نا، ڈیم بہت بڑا ڈیم ہوتا ہے. اس ڈیم میں بارشوں کے پانی جو ہے وہ بھر گیا، بارشیں ہونے کی وجہ سے وہ ڈیم فل ہے پانی سے. اب نیچے اس ڈیم کے کچھ بستیاں ہیں، جو بستیاں غریبوں کی ہیں، جو بیچارے سادہ لوگ ہیں، جن کا گزارا صرف مچھلیاں پکڑ کر، پانی سے کشتیاں چلا کر، کوئی اس طرح کے ان کے روزگار چلتے ہیں جو اس پانی سے منسلک ہیں. وہ اس کے کنارے پہ وہ بستیاں، اب وہ بند ٹوٹنے والا ہے. اب وہ چیلیں آ کے بیٹھ گئی ہیں اس بند کے اوپر، اس دیوار کے اوپر. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی دم بند ٹوٹا، ابھی بارش آ گئی، اب یہ پہاڑ سے پتھر گرنے والا ہے. وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے ہی سہمے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ بند ٹوٹنے والا ہے. اب بند ٹوٹنے والا، ابھی ٹوٹا، رات کو ٹوٹا، اگلے منٹ میں ٹوٹا. اب کیونکہ ان چیلوں نے ان کو اور مزید ڈرانا ہے، وہ کبھی تو وہ پہاڑ سے پتھر گرا دیں گے، اس کی وجہ سے وہ دیوار ٹوٹے گی، بند ٹوٹے گا اور آپ ڈوب جائیں گے. شام کو وہ بجلی چمکا دے گا آسمان پہ، ہوائیں تیز کروا دے گا. وہ چیلیں جو ہیں وہ اس طرح کرتے کراتے آپ کو اتنا سہم اور خوف میں مبتلا کر دیں گی کہ آپ لوگ اس لاب سے پہلے آنے سے پہلے ہی مر جائیں گے. اگر آپ کے اندر سانسیں تو چل رہی ہوں گی، آپ کی باڈی تو جو ہے وہ فنکشنل ہوگی، لیکن آپ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہوں گے، آپ بے بس ہو چکے ہوں گے. یہ ہے ہمارا دجالی میڈیا کا آج کا کردار. میرے بھائیوں، اگر آپ نے جان چھڑانی ہے تو ان کو انسبسکرائب کرو، ایسے اینکروں کو. یہ تمہارا ایک خون چوس کر تم کے اندر سے یہ پیسے کما رہے ہیں، یہ ڈالر، ان کو ڈالر آ رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. حالانکہ جو اینکرز ہیں، یہ میڈیا ہے، یہ معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے.
ان کو صرف ڈالروں سے، پاؤنڈوں سے، ریالوں سے غرض ہے، اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ ان سے بچو۔ ہاں، ابھی چند ایسے حضرات موجود ہیں اس دنیا میں، ان کو خراج تحسین ہے، ان کو سلام ہے میرا، جو اس نسل کی، اس جنریشن کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، جو سچائی پہ، حق پہ آج بھی کھڑے ہیں، جن کا کردار جو ہے تاریخ نے ان کے کرداروں کو لکھا ہے، تاریخ کے اوراق پر ان کا نام ہے اور رہے گا۔ اور یہ جو دجالی لوگ کے جو ہمارا خون سوچ رہے ہیں، تم بھی ذرا غور و فکر کرنا اپنے کردار پر، اپنے اس عمل پر، کہ تم ہماری نسلوں کے ساتھ آخر کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ میں ایک شاعر کا، ایک خوبصورت شاعر کے ساتھ، شعروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، ایسی تلوار ماں صاحب تلوار پہ تھو، شہر آشوب زدہ، شہر آشوب زدہ، اس پر قصیدہ گوئی، گنبد دہر کے اس پالتو فنکار پہ تھو، سب کے بچوں کو جہاں سے نہ میسر ہو خوشی، سب کے بچوں کو جہاں سے نہ میسر ہو خوشی، ایسے اشیاء سے بھرے بازار پہ تھو، روز اول سے جو غیروں کا وفادار رہا، شہر بدبخت کے اس دوگلے کردار پہ تھو، زور کے سامنے کمزور، زور کے سامنے کمزور تو کمزور پر زور، مطلب کہ کمزور کے سامنے طاقتور اور طاقتور کے سامنے بالکل کمزور ہو جانا، زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، عدل شہر یا عادل شہر تیرے عدل کے اس معیار پہ تھو۔ تو میں امید کرتا ہوں، میں درخواست بھی ان اینکروں سے کرتا ہوں، ان صاحب قلم سے کرتا ہوں، کہ میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے کہ خدایا، آپ اپنے اس شعبے کو، آپ اپنے اس جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ اس اپنے قلم کو، اپنی اس آواز کو اس معاشرے کے لیے آئینہ بنیں، مثبت آئینہ بنیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی نشو و نما کریں۔ ان کے ذہن ابھی کچے ہیں، ان کے ذہنوں نے ابھی نشو و نما ہونا ہے، انہی ذہنوں نے آخر ایک دن آ کے ہیرو بننا ہے، انہی ذہنوں نے آخر ایک دن آئی ٹی کے آگے انقلاب لانا ہے، انہوں نے آپ کو پاکستان کا ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، انہوں ہی نے اپنی اس عوام کی ایک تاریخ لکھنی ہے۔ خدارا، ان کے ذہنوں کو مفلوج مت کریں، ان کے ذہنوں کو مفلوج مت کریں۔ آپ ایک بندے کا، ایک شخص کا نقصان نہیں کر رہے، آپ پوری انسانیت کا نقصان کر رہے ہو، آپ ہماری نسل کا نقصان کر رہے ہو۔ اور میری گزارش ہے اپنی اس نوجوان نسلوں سے کہ جو ایسے کردار ہیں ان کو انسبسکرائب کریں، ان کے ویوز نہ بڑھائیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف آپ کا خون چوسنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا انداز، میرے اندر جو لاوا تھا، اس نے ایک دن اسی طرح پھٹنا تھا آ کر، اور میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی میری جنگ نہیں ہے، میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مجھے احساس ہے اپنی اس عوام کا، اپنے ان بھائیوں کا، اپنی اس نوجوان نسل کا۔ تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ان سے بھی ادب سے، اپنے ان فنکاروں سے، اپنے ان اداکاروں سے، اپنے ان اینکروں سے، اپنے ان قلمکاروں سے میں گزارش ادب سے کہتا ہوں کہ خدایا سوچئے، خدارا سوچئے، ہماری نسلوں کو ترقی کرنے دیں، ان کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ میرا، آپ کا اور ہم سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے نچلے طبقے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔